تمام معزز اراکین سے میری گزارش ہوگی کہ آپس میں بات چیت نہ کریں. بہت اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے, اس پہ توجہ دیں اور غور سے بات سنیں. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جناب والا, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت نے ایک مشاورت کی بیٹھک کی اور سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان ایک پارلیمانی نظام کے تحت پورا نظام چلایا جا رہا ہے اور اس پارلیمانی نظام میں جو پارلیمنٹ کی اہمیت ہے اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا. چنانچہ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے اپوزیشن کی آراء کو اہمیت دیتے ہوئے اور جو حکومتی بینچز کے صاحبان ہیں ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اجلاس منعقد کریں, ایک یک رکعتی ایجنڈے کا اجلاس منعقد کریں جس پہ سارے ممبران اپنی انپٹ آپ کی خدمت میں, ایوان کی خدمت میں پیش کریں اور وہ انپٹ جو ہے وہ نیشنل سٹریٹجی جو مرتب کی گئی ہے اس میں اس کو پرو دیا جائے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھ سکیں. جناب والا, میں سب سے پہلے اس ایوان کے سامنے ایک جسے کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ کووڈ-19 کا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو چیلنج جس سے دنیا دوچار ہے بشمول پاکستان کے, یہ ان پریسیڈنٹڈ چیلنج ہے. جناب والا, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بحران نہیں دیکھا جو آج دنیا جس سے دوچار ہے. ابھی تک مختلف تدابیر اپنائی جا رہی ہیں لیکن جتنے ماہرین ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا اصلی حل اور اس سے نجات تب ملے گی جب ہم اس کا کوئی کیور تلاش کر لیں گے, اور اس کا کیور جو ہے ایک ویکسین کی شکل میں جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جاتا تو ہم مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے اس کے سپریڈ کو کنٹین کرنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہے. خیال ہے کہ ویکسین کے آنے میں غالباً 18 ماہ سے 2 سال کا پیریڈ شاید لگ جائے. اگر یہ اتنا عرصہ درکار ہے تو اس دنیا نے اور دنیا کے معاشی پہیے نے بھی چلنا ہے, تو اس لیے ہمیں مل بیٹھ کر تدابیر سوچنی ہوں گی, ہمیں مل بیٹھ کر حکمت عملی اپنانی ہوگی جس سے کہ ہمارے روزمرہ کے معمول کے کام جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے. جناب والا, اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں عرض کر چکا کہ 200 کم از کم 9 ملک اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض سے مبتلا ہو چکے ہیں, اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس مرض نے 2,80,700 اموات اس کی نظر ہو چکی ہیں اور لقمہ اجل ہو چکے ہیں. جناب والا, اس وقت کوئی, جب یہ گلوبل پینڈیمک سامنے آیا تو پاکستان کو ایک طرف رکھ دیجئے, کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں تھی جو مکمل طور پر اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہو. اور یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں. ہم سے زیادہ مؤثر مالی طور پر جو مستحکم معیشتیں ہیں, ہم سے زیادہ جن ممالک کے گورننس سٹرکچرز مستحکم ہیں, ان کی میری تمام معزز اراکین سے گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں, اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں, یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں. آپ ماسک بھی پہنیں اور جس نے اگر مجلس کرنی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے. جی جناب. شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا, میں آپ کے سامنے ایک گلوبل جائزہ رکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ, اور پاکستان کو
पाकिस्तान को प्लेस करने से पहले आपका एक तकाबली जायजा आपकी नजर होना चाहिए, और तकाबली जायजा यह है कि इस वक्त दुनिया में जो अमवात हो रही है कोरोना वायरस की नजर जो लोग हुए हैं, उसकी कैफियत यह है कि अमेरिका जैसा मुस्तहकम खुशहाल, जिसका कि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, उसकी कैफियत यह है कि 80,000 से ज्यादा अमवात अमेरिका में हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि बरतानिया में 31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त कैफियत यह है कि इटली जैसे मुल्क में 30,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, और फ्रांस जैसे मुल्क में 26,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। यह है दुनिया की कैफियत, यह है दुनिया के हालात। अगर आप इसका मवाजना पाकिस्तान जैसे मुल्क से करें जो तरक्की पजीर मुल्क है, जिसके वसाइल भी महदूद हैं, तो जनाब स्पीकर, जिसका हेल्थ केयर सिस्टम खासा फ्रेजाइल है, तो उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की कैफियत देखें तो पाकिस्तान की कैफियत यह है कि 10 मई तक पाकिस्तान में 661 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोई 29,000 से कुछ ज्यादा केसेस हैं, कंफर्म्ड पॉजिटिव केसेस हैं, और पाकिस्तान में 8,023 के लगभग लोग ऐसे हैं जो इस मर्ज में मुब्तला हुए लेकिन इसका मुकाबला करके सेहतयाब भी हो चुके हैं। जनाब वाला, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस जो डायग्नोज होता है उसकी तारीख है 26 फरवरी, और कराची में वो डायग्नोज होता है। अब उसके बाद हमें देखना यह है कि जब यह वबा हमारे मुल्क को स्ट्राइक करती है तो पाकिस्तान की उस वक्त कैफियत क्या थी, पाकिस्तान की इस मर्ज से नबर्द आजमा होने के लिए हमारी तैयारी क्या थी। जनाब वाला, हमारी तैयारी की कैफियत यह थी 26 फरवरी को कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है एक दिन की, वो 100 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये कहते हुए इत्मीनान हो रहा है कि हमने इस अरसा में इस टेस्टिंग कैपेसिटी को बतदरीज बढ़ाकर आज हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ओवर 20,000 टेस्ट पर डे की पहुंच चुकी है। जनाब वाला, जब ये हमारे सामने आती है वबा, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 8 लैब्स थी जो फंक्शन कर रही थी, और आज हमारे यहां तकरीबन 70 के करीब लैब्स हैं जो फंक्शन कर रही हैं। यह बतदरीज इजाफा आपके सामने है। जनाब वाला, कुल इस वक्त तक पाकिस्तान में 2,83,517 केसेस हैं जो टेस्ट हो चुके हैं। मैं एतराफ करूंगा, बरमला एतराफ करूंगा कि यह फिगर नाकाफी है, बजा तौर पर नाकाफी है। अगर आप पाकिस्तान की आबादी का हुजूम देखें तो उससे मवाजना करें तो दिस इज इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बतदरीज इजाफा होता चला जाए। जनाब वाला, अब इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी में इजाफा होगा तो आप देखेंगे हमारे जो सूरत हाल है वो वैसे वैसे अया होती चली जाएगी। लेकिन इस वक्त भी अगर पाकिस्तान का मवाजना किया जाए साउथ एशिया के दीगर ममालिक से, तो आज भी जो आज हमारी कैफियत है, तो इस कैफियत को सामने रखें तो पाकिस्तान की जो टेस्टिंग एबिलिटी है, टेस्टिंग कैपेसिटी है, वो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। एज आई स्टैंड एंड स्पीक टू यू, वी आर अहेड ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज। जनाब वाला, अब मैं आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट हकायक जो हैं वो रजिस्टर कराना चाहता हूं, क्योंकि आपने डिबेट का आगाज करना है और हमने आपकी इनपुट से मुस्तफीद होना है। जनाब वाला, पहली बात तो यह है, जब हम डिबेट करते हैं तो हमें ज़हननशीं करना होगा कि जो हेल्थ का सेक्टर है यह बुनियादी तौर पर 2010 में डिवॉल्व हो चुका है, और इसका बुनियादी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल हो चुकी है 18वीं तरमीम के बाद। जनाब वाला, अगर हम
اس بحث کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اس عرصے میں ہمارے دو اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف فرما ہے. ان ترامیم کے بعد صوبہ سندھ میں مسلسل 12 سال سے حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, اور پنجاب میں 10 سال پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ حکمرانی کرتے رہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں, جب سے یہ ترمیم ہوئی اور جب سے یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں صوبوں کو, تو جو صوبوں کی ہمارے ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں, سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون, یہ ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے. اب جناب والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفیکشنز کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے ہاں جو ڈیتھ ریشو ہے, ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تقابلی جائزے کے سامنے بات کرنی ہوگی. ہم ہوا میں بات نہیں کر سکتے, ہمیں کوئی ڈیٹا کو سامنے رکھنا ہوگا اور ڈیٹا کی بنیاد پر ہم اپنی بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جناب والا, ایز آئی اسپیک ٹو یو, ڈیٹا جو میرے سامنے ہے وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو انفیکشن اور ڈیتھ ریشو ہے وہ ہے 2.17%, اور اگر آپ گلوبل ایوریج دیکھیں تو اس کا جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے 6.8%. گو پاکستان میں ابھی ہم نے پیک کرنا ہے, ابھی چیلنج ہمارے سامنے آنا ہے, لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اس وقت تک بھی اس کی رحمت ہم پر ہے, اور ہم ہمارا جو خیال تھا, جو پہلے ایک ٹریجیکٹریز بنائی جا رہی تھی, اور اس کو اگر ہم ذہن رکشی کرتے تو ہمارا اب تک کے ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کلیپس ہو چکا ہوتا. ضلع عما محترمہ, آپ یہ باہر چلی جائیں یا یہاں پہ اس طرح بات نہ کریں آپ. جی, رول الاؤ نہیں کرتا. جی شاہ محمود صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم کمپیریزن کریں ورلڈ ایوریج کا اور پاکستان کی ایوریج کا, تو اٹس اے ویری کلیئر ڈسٹنکشن, 2.17% compared to 6.8%. اب جناب والا, ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بنیادی فیصلے کیے, اور ان بنیادی فیصلوں میں کچھ اصول مرتب کیے. ایک کہ ہم جو فیصلے کریں گے اس میں ہم اجتماعی رائے کو اور کلیکٹیو وزڈم کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے, اور جناب والا اس کلیکٹیو وزڈم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے 2 فورمز اسٹیبلش کیے. ایک فورم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے جس کی سربراہی وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں, اور دوسرا فورم ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, وہ 27 مارچ کو اسٹیبلش کیا گیا, اور اس کی سربراہی ہمارے منسٹر آف پلاننگ جناب اسد عمر صاحب کرتے ہیں. اور یہ دونوں فورم اس لیے مرتب کیے گئے کہ پورا انپٹ پاکستان کی تمام فیڈریٹنگ یونٹ سے ہمیں انپٹ ملے, اس انپٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد, اینالائز کرنے کے بعد ہم کوئی ڈیٹا بیسڈ فیصلے کریں. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں, کئی دفعہ یہ میں نے بحث میں دیکھا, اخبارات کی یہ نظر ہوا کہ شاید پاکستان رسپونڈ کرنے میں سوفٹ نہیں تھا. جناب والا, بصد احترام میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دیگر ممالک کی نسبت بڑا سوفٹ اور امیڈیٹ رسپانس کیا. کس طرح میں عرض کرنا چاہوں. جناب والا, جب یہ وبا سامنے آتی ہے تو پاکستان کی حکومت فی الفور فیصلہ کرتی ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتی ہے, ایک اسپیشل اجلاس بلایا جاتا ہے, اور اس اجلاس میں نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران بلکہ اسپیشل انویٹیشن ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا جاتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ بلوچستان, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے کہ ان کے خیالات سے مستفید ہو کر ہم آگے بڑھیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی
بہت سی بحثوں کو سمیٹتے ہوئے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس سے دوچار ہونے کے لیے این سی سی کی ضرورت ہے، تو این سی سی معرض وجود میں آ جاتی ہے، اور این سی سی کا اجلاس جب ہوتا ہے تو این سی سی کا اجلاس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن عام چاہیے۔ جو فیصلے این سی سی کرتی ہے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ایک پورا ایک میکنزم چاہیے، تو اس میکنزم کی خاطر این سی او سی مرتب کی جاتی ہے، اور اس این سی او سی میں سب صوبوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اس فورم کے ممبرز ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ این سی او سی ملتی ہے، 9 سے 11 یہ ملتی ہے، اور اس کا ملنے کے بھی کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں جناب والا؟ اس کے آبجیکٹیوز میری نظر میں 3 ہیں۔ 3 آبجیکٹیوز ہیں کہ روزانہ اسد عمر صاحب پروونشل اپڈیٹس لیتے ہیں from all the chief secretaries of different units، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ہاں صورتحال کیا ہے ہمیں آگاہ کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ان سے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، بشمول این ڈی ایم اے، بشمول نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، اور ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ان کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیصلوں کو وہ عملی جامہ پہنا سکے۔ جناب والا، اس کے بعد میں اس کرتا چلوں کہ کنسلٹیشن کے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو ہے کنسنسس بلڈنگ۔ آبجیکٹو کنسنسس بلڈنگ کا اس لیے ہے کہ ہمیں مرتب کرنی ہے ایک نیشنل اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دس پینڈیمک، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج ہم اس نیشنل اسٹریٹجی کو مرتب کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ جناب والا، جانتے ہوئے کہ وفاق کی ذمہ داریاں ہیں اور وفاق اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی حتی الوسع کوشش کر رہا ہے، ہم نے جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم ہم پر اس کا نفاذ ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کا موضوع جو ہے بڑا حساس موضوع ہے، جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم 2010 سے آ چکی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی بھی دی جائے، اور ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے نوک پلک درست کرنی ہے فیڈرل فیصلوں پر، تو ان کو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، اور وہ فلیکسیبلٹی دی جا رہی ہے۔ جناب والا، میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی حالیہ جو این سی سی کا آخری اجلاس تھا اس میں سب چیف منسٹرز آئے، انہوں نے اپنی پوائنٹ آف ویو دیا، ہم نے ایک نیشنل کنسنسس، جب ایزنگ آف لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے، ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے نشست کی۔ اس نشست میں پہلے این سی او سی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد این سی سی کا اجلاس ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم سب سے انپٹ لیتے ہیں اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ صرف ایک نقطے پر اتفاق نہ ہو سکا، اور وہ اتفاق نہ ہو سکا جس نقطے پر، وہ تھا انٹر پروونشل کمیونیکیشن، ریل کا سفر، جہاز کا سفر، اور جو زمین کا روڈ ٹرانسپورٹ کا سفر ہے۔ اس پر پنجاب تیار تھا، خیبر پختونخوا تیار تھا، لیکن کچھ ہمارے یونٹس ایسے تھے جن کو ریزرویشنز تھی، اور for good reasons ہوں گی، اور انہوں نے مزید مہلت مانگی، اور ان کے خیال میں ہمیں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، تو ان کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے کو ہم فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا۔ تو یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا، ایک آپ کو ایک مثال کہ کیسے ہم اس کو نیشنل کنسنسس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب والا، ایک تاثر میں نے اخبارات میں دیکھا، میں نے بہت سے لیڈرز کی تقاریر بھی سنی ہیں، اور کچھ معزز ممبران کی میں نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہیں۔ ان پریس کانفرنسز کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے کہ سب یونٹس کے ساتھ کوئی یکساں سلوک نہیں برتا جا رہا، اور ایک امتیازی سلوک کی کیفیت کو ہوا دی جاتی ہے۔ جناب والا، میں اس ایوان کے آپ کی توسط سے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تاثر ہے
تو یہ تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے. وہ حقیقت پر مبنی کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں. اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جو کووڈ ہے 19 یہ نہ صرف ایک گلوبل چیلنج ہے بلکہ ایک نیشنل چیلنج ہے, اور اس کے لیے ایک نیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ لاگو ہے. اور نیشنل ایمرجنسی کے لیے آپ نے اگر رسپانس طے کرنا ہے تو رسپانس نیشنل ہو سکتا ہے, علاقائی نہیں ہو سکتا, ریجنل نہیں ہو سکتا. جناب والا, اسی چیز کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے that respects no borders. یہ تمیز نہیں کرتی افغانستان اور پاکستان کے درمیان, یہ تمیز نہیں کرتی اٹلی اور اسپین کے درمیان, یہ فرانس اور جرمنی کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی تمیز نہیں کرتی, یہ کانٹیننٹس کی تمیز نہیں کرتی, یہ پھیل رہی ہے اور پورے گلوب کو اس نے لپیٹ میں لیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کو محفوظ کرنے کی اگر ہمارے دل میں خواہش اور خلش ہے تو وہ خلش پوری ہو نہیں سکتی جب تک سندھ محفوظ نہیں ہوگا, جب تک بلوچستان محفوظ نہیں ہوگا, جب تک آزاد کشمیر محفوظ نہیں ہوگا, جب تک گلگت بلتستان محفوظ نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب والا, یہ ایک ایسی وبا ہے, یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو نہ ایتھنسٹی کو دیکھتا ہے نہ یہ مذہب کی تقسیم میں تقسیم ہوتا ہے. بدقسمتی ہے, آئی ایم شاکڈ, میں دیکھتا ہوں جب میں ہندوستان میں بحث کو دیکھتا ہوں تو ہندوستان کی بحث کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں آج جو ہندوستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے اور وہاں کی جو نریندر مودی کی ہندوتوا سوچ والی آر ایس ایس مینٹیلٹی والی جو حکومت ہے وہ پرچار کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کی بنیادی وجہ مسلمان ہیں, ان کو سپر سپریڈرز کہا جا رہا ہے. وہاں کی جو امیت شاہ, دوول اینڈ دا گینگ آف 3 جو وہ ہے ہندوستان میں, وہ دنیا کو ایک میسج دے رہا ہے, ہندوستان کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ انڈیا فرام کرونا وائرس, فرام کرونا جہاد. آج وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں ایک گلوبل پینڈیمک کو, ہیٹ سپیچ اور ہیٹ مونگرنگ کی جا رہی ہے اور پاکستان اس کی سخت مذمت کرتا ہے. جناب والا, ہم سمجھتے ہیں پچھلے دنوں میں آپ کے علم میں ہے بحث چلی, ملک میں بڑی بحث شروع ہوئی کہ آج پاکستان کرونا کی جو نظر ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ زائرین ہیں جو تافتان کے ذریعے پاکستان آئے. تو میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تافتان کی جو کیفیت ہے بلوچستان کے لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, ایک چھوٹا سا, آپ بہتر سمجھتے ہیں, آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے. وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے جہاں ایک BHU کی فیسلٹی جو ہے ہیلتھ کی ہے, اور وہاں بارڈر پر ایران سے لوگ آتے ہیں, ان کا ایک جمکٹا کٹھا ہو جاتا ہے, 4 سے 5 ہزار لوگ وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. کم سے سفر کر کے 15 گھنٹے کا سفر ہے, کم سے تافتان تک وہ آتے ہیں, اجتماع کی شکل میں آتے ہیں اور تافتان پہ جمع ہو جاتے ہیں. میں خود ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتا ہوں, ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ ذرا ٹھہریے, ذرا انتظار کیجئے تاکہ ہم اپنی کوارنٹین فیسلٹیز بنا سکیں. ہمارے پاس مناسب انتظامات نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تعاون کریں گے, لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ان پر اتنا دباؤ تھا اور وہ سینکشن سے متاثرہ ملک ہے تو انہوں نے دروازے کھول کر and they pushed 4,000 to 5,000 people into Pakistan, and Pakistan had to handle those 5,000 Pakistanis who belong to this country. We cannot disown them, we had to own them. اور ہم نے دیکھا کہ اس کیفیت میں جو سے بہتر ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. بلوچستان کی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. قصبہ پشتی کے عالم میں انہوں نے جس طرح ان لوگوں کی حفاظت کی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. جناب والا, میں ملتان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. پنجاب کی سب سے بڑی کوارنٹین جو ہے ملتان میں قائم کی جاتی ہے اور تافتان کے 1250 لوگ ملتان میزبانی کرتا ہے. الحمدللہ آج اس کوارنٹین میں ایک بھی مریض نہیں ہے, سب خیریت سے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں الحمدللہ. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں, پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بات آئی کہ جو کرونا ہے تبلیغیوں کی نظر کر دیا گیا, تبلیغیوں پر انگلی اٹھائی گئی. یہ بھی ستم ظریف ہی ہے کہ ہم نے کس زاویوں سے ہم نے اس گلوبل پینڈیمک کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جناب والا, یہ میں کہنا چاہوں گا
کہ وہ جو صوبے کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے، بسات احترام یہ درست نہیں ہے. بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، آپ بہتری کا مطالبہ کریں، ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے بہتری کے لیے. لیکن میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا، اور اس تقابلی جائزے پر کیونکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری تشریف فرما ہے، میں ان کی نظر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تاثر ملا کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے ہم نے ایک فیڈرل لیول پر ایک پروگرام کا آغاز کیا، اس پروگرام کا نام ہے احساس کفالت پروگرام. احساس کفالت پروگرام کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا. اور اس وقت تک میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتا، میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا. سندھ میں اس وقت تک ایز آن دا 10th of May سندھ کے لوگوں کو 26 ارب روپیہ کیش اسسٹنس احساس کے ذریعے پہنچ چکی ہے. جناب والا، سندھ کے لوگوں کو 23 لاکھ کنبوں کو، افراد کو نہیں، 23 لاکھ کنبوں کو یہ کفالت پہنچ چکی ہے. جناب والا، اکنامک سٹیمولس، اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس دیا. 1.2 ٹریلین روپیز کا اکنامک سٹیمولس قوم کے سامنے رکھا گیا. جانتے ہوئے ہماری مالی کیفیت کیا ہے، ہم نے اپنے حد الوسع وسائل جو ہیں ان کا رخ اس بیماری سے دو چار ہونے کی طرف ہم نے صرف کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں سب صوبوں کو وفاقی حکومت انشاءاللہ ان کا حصہ بحساب جثہ ان کو دیا جائے گا. جناب والا، اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ ہے بہت محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں. حکومت سنبھالی، جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ کس رخ تھے وہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی جانتے ہیں. سو پاکستان، مسٹر اسپیکر، واز فیسنگ اے twin challenge. And what is the twin challenge? Leaders of different political parties are sitting here. The twin challenge Pakistan is facing is we have to protect the people of Pakistan from coronavirus. We have to save lives. ہمیں جانیں بچانی ہیں، کورونا کی لپیٹ سے جانوں کو بچانا ہے. At the same time ہم نے پاکستان کا جو اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے، اکنامک کانٹریکشن کی وجہ سے جو ہمارا لائیولیہڈز ہے جو متاثر ہو رہی ہیں، اور بھوک افلاس سے جو اموات کا خدشہ ہے، اس سے بھی ہم نے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے. میں چند فیکٹس اس ایوان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جناب والا، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نہیں، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم تو ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انفیکشن کا کرو ہے وہ دنیا اور یورپ اور امریکہ کے کرو سے قدرے مختلف ہے. وہاں ایکسپوننشل گروتھ ہوتی ہے اور شارپ رائز ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا اگر موازنہ کرے تو یہاں گروتھ ہو رہی ہے لیکن اٹس سلوور اینڈ دا کرو از مچ فلیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو یورپ اینڈ امریکہ. ناؤ آئی ول بلڈ آن دیٹ. نمبر 1. نمبر 2، جناب والا، اگر دیکھا جائے، اگر ہمارا کرو سلوور ہے اور فلیٹر ہے، اس کا مطلب ہے when do we peak? Nobody knows. I cannot predict. You cannot predict when will Pakistan peak. It can peak end of May. It can peak early June. It can go up to July. Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. The answer is no, and we have to devise, and we have to look at the ground realities to devise a strategy. جناب والا، اس کو میں ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں. اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا ڈیتھ ریٹ اس وقت تک تو 2 اموات ہوتی ہے پر 1 ملین، اور اگر میں اٹلی سے موازنہ کروں تو اٹلی کا جو فیکٹ اور فگر سامنے ہے وہ ہے 414 اموات پر ملین. تو یہ ہے ڈیٹا، اینڈ ڈیٹا سپیکس. اور جب ڈیٹا بولتا ہے تو ہمیں سننا چاہیے اور اپنی حکمت عملی کو ڈیٹا کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جناب والا، ہم نے یہ بھی دیکھا، اور میں
खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा मुराद अली शाह साहब को। मुराद अली शाह ने अच्छा काम किया तो हमें दाद देनी चाहिए, हमें कोई आर नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है किसी की तारीफ करने में, क्योंकि ये मसला कौमी है। और लेकिन मैं कहता चलूं, पूरी कौम इस बात की गवाह है कि मुराद अली शाह की कोशिश के बावजूद, मुराद अली शाह की नेक तमन्नाओं के बावजूद सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। डिफेंस में हुआ, क्लिफ्टन में हुआ, लियारी में नहीं हुआ, स्लम्स में नहीं हुआ, कच्ची आबादियों में नहीं हुआ, रूरल सिंध में नहीं हुआ। थरपारकर, उमरकोट, पीर जो गोट की कैफियत आपके सामने है, और पीर जो गोट की पूरी कौम ने देखा कि वहां कैफियत क्या है। जनाबे वाला, हमने देखना यह है कि अगर हम उस प्रोलॉन्ग लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो मुझसे ज्यादा असद उमर साहब बता सकते हैं। हमारे माहिरीन ने कहा था, पाइट ने कहा, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ कोरोना की वजह से जो एडिशनल ले ऑफ्स हैं वो हो जाएंगे 18.6 मिलियन, 18.6 मिलियन ले ऑफ्स। दैट वाज द डेंजर। उसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर करता है। जनाबे वाला, अगर प्रोलॉन्ग हम लॉकडाउन बरकरार रखते और ईज की तरफ ना जाते तो एक खदशा था कि एडिशनल 21 से 71 मिलियन, 21 से 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर के नीचे खिसक जाते। दे वुड हैव कम बीनीथ द पॉवर्टी लाइन। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए जनाबे वाला, हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाक की हुकूमत ने मशावरत के साथ ईज करने की कोशिश की। यह कहा जाता है कि हमसे मशवरा नहीं किया, गलत है। ईज के मशवरे में सारी सूबाई हुकूमतों ने अपनी आमादगी का इजहार किया। आमादगी के बाद यह ईज डाउन का प्रोसेस आगे शुरू किया गया। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि यह तासुब दुरुस्त नहीं होगा जो कुछ लोग कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी एब्डिकेट कर दी है। नो सर, we have not abdicated our responsibility. We are aware of our responsibility, but the decisions we are taking are data based, and the risk we are taking, nothing is free of risk, but the risk we are taking is in line with the data available with us. जनाबे वाला, ये मैं कहता चलूं कि कोई मुल्क आज कोरोना को तन्हा इसको शिकस्त नहीं दे सकता। अगर हम रीजन में इत्तफाक ना करें, नरेंद्र मोदी वो भेड़िया जिसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म जारी रखा हुआ है, उस भेड़िए ने जब हमें दावत दी कि सार्क के फोरम पर आप आए और हम समिट लेवल की एक गुफ्तगू करना चाहते हैं कोविड-19 को सामने रखते हुए, तो पाकिस्तान ने कहा हमें तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी पॉलिसी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा हिंदुत्व फलसफा कबूल नहीं है, लेकिन इंसानियत की खातिर हम बैठने को तैयार हैं। इंसानियत के साथ हम बैठे और हमने उनके साथ इंगेज किया। जनाबे वाला, मैंने खुद प्रपोज किया कि सार्क के जितने मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ हैं पाकिस्तान मेजबानी करेगा और हम उनको दावत देते हैं। चुनाचे पाकिस्तान ने मेजबानी की और सार्क के फोरम पर हमने हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने उसकी सदारत की और सब ने उसमें अपना इनपुट दिया ताकि हमारी एक नेशनल के अलावा हमारी एक रीजनल अप्रोच जो है वो भी मुरतब की जा सके। जनाब वाला, मैं ये कहता चलूं कि लोगों के ताउन के बगैर हुकूमतें काफी नहीं है। सिंध की हुकूमत काफी नहीं है, पंजाब की हुकूमत काफी नहीं है, बलूचिस्तान की हुकूमत काफी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काफी नहीं है। जब तक आवाम का तावन और जो SOPs लागू किए गए हैं जब तक वो उनको संजीदगी से नहीं लेंगे तो हुकूमती मशीनरी, हुकूमती रिसोर्सेज काफी नहीं होंगे कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए। इसी चीज को सामने रखते हुए हमने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? लोगों ने इसका तमस्खरे उड़ाए, लोगों ने मजाक उड़ाया। स्मार्ट लॉकडाउन, व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? आई विल टेल यू व्हाट स्मार्ट लॉकडाउन इज। स्मार्ट लॉकडाउन इज ए concept based on the principle of TTQ. What is TTQ? TTQ is track, trade and quarantine. We feel, the federal government feels that this is a more effective and a more cost-effective way of dealing with COVID-19. जनाब वाला, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमें बिल्कुल हमने रास्ता निकाला है, कौम पे तबाद में लिया है।
सूबों का तबाद में लिया है और हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क की मईशत भी बच जाए और जानें भी बच जाएं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हुकूमत ने महसूस किया कि लोग तावन नहीं कर रहे और अमवात में इजाफा होता है, बेजा इजाफा होता है, तो नजरसानी का इस्तेकाक हम रखते हैं। सो इन कंक्लूजन मिस्टर स्पीकर, हमने हुकूमत पाकिस्तान ने, बहुत से लोगों ने कहा इजलास मत बुलाओ, बहुत से लोगों ने कहा इजलास मत बुलाओ, बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन हमने फैसला किया, आप की आरा से मुस्तफीद होने के लिए फैसला किया कि हम अक्ल कुल नहीं हैं और हम चाहते हैं, हम आपका पार्लियामेंट का इनपुट चाहते हैं और आपके इनपुट को हम उससे हासिल करना चाहते हैं। वक्त गुजर गया, ब्लेम गेम हो गई, 2.5 महीने ब्लेम गेम होती रही। हर टॉक शो पे आपने एक दूसरे पर नुक्ते कसे, हर टॉक शो पे हमने पगड़ियां उछाली। आज पगड़ी उछालने का वक्त नहीं है। आज कौम की आवाम, पाकिस्तान की आवाम तकाजा कर रही है कि पाकिस्तान की क़यादत जिम्मेदारी का सबूत दे और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की क़यादत जिम्मेदारी का सबूत देगी। जनाबे वाला, मेरी गुजारिश ये है कि आपकी तरफ से आपकी डिबेट जब होगी इंशाअल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब उसका आगाज फरमाएंगे, तो जो होगी हम इंशाअल्लाह, ख्वाजा साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, एक एक आपका जुमला गौर से सुना जाएगा, बिलावल भुट्टो का एक एक जुमला गौर से सुना जाएगा और अगर आपकी आरा में मुस्तफीद तजावीज हैं तो यकीन जानिए हम उसको अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम यकीन जानिए